اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان سے متعلق آپ کے سوالات اور ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے سوالات کو کمنٹس میں بھیجیں تاکہ انشاءاللہ جو آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں دو چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کیے گئی۔ ایک افضل ترین عبادت ورع عن محارم اللہ، کہ افضل الاعمال فی ھذا الشہر رمضان، افضل الاعمال کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور دوسری چیز لعلکم تتقون، کہ تم شاید متقی بن جاؤ۔ کیسے متقی بن جاؤ گے؟ روایتوں نے بیان کیا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت تمہاری آنکھ روزے سے ہونی چاہیے، تمہارے کان روزے سے ہونی چاہیے، تمہاری زبان روزے سے ہونی چاہیے، تمہارا جسم کا ہر حصہ روزے سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان اس ماہ مبارک رمضان میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ قیمتی اوقات، یہ قیمتی وقت جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے، کوشش کریں قرآن کی تلاوت، دعائیں، نمازیں، ذکر خدا، درود محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور کوشش کرے کہ انسان اچھے کاموں میں اپنے وقت کو گزارے۔ اب ظاہر ہے خاتون ہیں، دیکھیں بعض اوقات ہماری ان باتوں سے ایک یہ پرسیپشن ہوتا ہے، ملتا ہے، یا ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ بھائی خاتون بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، وہ مرد جو بیچارہ صبح سے شام تک یا دوپہر تک کمانے جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو نہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے کا ٹائم ملا، نہ نماز شب پڑھنے کا ٹائم ملا، نہ قرآن کی تلاوت کا پڑھنے کا ٹائم ملا۔ اگرچہ کوشش کریں، نکالیں ٹائم، نکلے گا انشاءاللہ، لیکن خاتون جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خدمت انجام دے رہی ہے، یا اپنے سسرال میں ہیں تو سسرال والوں کے لیے جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، ان کی خدمت انجام دے رہی ہے، یقین جانیے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مومنین کی خدمت، مومنین کی حاجت روائی عجیب روایات ہے۔ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، روایت کا جملہ ہے، کہا کہ یبن رسول اللہ میری یہ حاجت روائی کر دے، میری ایک مشکل کو آسان کر دیں۔ امام علیہ السلام طواف کر رہے تھے، امام نے اپنا طواف چھوڑا اور امام اس کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر نگاہ پڑی، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی، تو امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ تم نے اپنی حاجت کیوں امام حسین کی خدمت میں پیش نہیں کی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ امام علیہ السلام اعتکاف میں ہے، اور اعتکاف کا مطلب مسجد سے باہر تو نہیں جا سکتے ہیں، تو میں کیسے اپنی حاجت کو لے کر جاتا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی اعتکاف سے زیادہ افضل ہے، اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا وہ خواتین جو بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، یا جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کھانا پکاتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، یقین جانیے اپنی نیت کو خالص کریں۔ اس نیت سے، یعنی روایت موجود ہے کہ
ایک طواف حج اور عمرے کا انسان کے 6000 ظاہراً دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی ہے، اخروی حاجت پوری ہوتی ہے۔ امام نے نہ جانے کتنے فائدے بیان کیے۔ پھر امام نے کہا ان سب سے اس سے افضل ترین عمل بتاؤں میں؟ راوی نے کہا کہ ابن رسول اللہ فرمائیے، تو کہا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی حاجت روائی اس سے زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا جو خاتون گھر میں کام کر رہی ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے وہ ساری عبادتوں کا، دعاؤں کا، سحری بنا رہی ہے، افطار بنا رہی ہے، صحیح ہے، تھوڑا ٹائم نکالیں، کوشش کریں۔ یہ جو آج ہماری خواتین، بچے، مرد سب جو کو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، خوب اس میں سے ٹائم بچائیں نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اسی طرح جو مرد حضرات کمانے جاتے ہیں، جو کماتے ہیں، خوب ٹائم نہیں ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے۔ شام میں آتے ہیں آفس سے، دوپہر میں آتے ہیں آفس سے، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر نماز مغرب کے لیے جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، درس میں جاتے ہیں، دن پورا نکل جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کوئی بات نہیں، رزق حلال عبادت کے 10 جز ہیں، عبادت کے 10 جز ہیں، اس میں 9 جز طلب رزق حلال میں خداوند متعال نے قرار دیا ہے۔ تو یہ خود ایک عبادت ہے، خود ایک عبادت ہے۔ لہٰذا اپنی عبادتوں کو، اپنے مستحب کاموں کو ہم ملامت کر کے یا برا بھلا کہہ کر اپنی زبان کو خراب کر کے ضائع نہ کریں۔ بہرحال خداوند متعال ہم کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے اب مستحب ہے کہ ہم خود ویسے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ خاتون کھانا پکاتے پکاتے درود پڑھتی رہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر، استغفار پڑھتی رہے، قرآن کی تلاوت، کہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا اس ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن کا ثواب ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے۔ خاتون جو ہے وہ کھانا پکاتے پکاتے محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود پڑھے۔ قرآن کی اگرچہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن اب کھانا پکا رہی ہے خاتون، مرد ڈرائیونگ کر رہا ہے، آفس میں جا رہا ہے، آفس میں کام میں مصروف ہے، کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، حرام ہو جائے گا۔ وہ مرد افراد کے جو جاب کرتے ہیں، جو کسی اور کے انڈر میں سروس دیتے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ جو واجب اوقات ہے اس میں سروس پوری کرے۔ یہ واجبات پہ عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک سوال کہ اگر کوئی شخص کام کی زیادہ مشقت کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت سارے مزدور افراد کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، مجبوری ہے، یا ریگستان میں ان کی سروس لگی ہوئی ہے، بیابان میں ان کی سروس لگی ہوئی ہے، تپتی دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، ماہ مبارک رمضان کے ایام میں روزے کی حالت ہے، تو اب سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی حالت میں ہمارے لیے روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بات اپنے معاشرے میں اور ہر معاشرے میں، اپنے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ مختصر سی پریشانی، سختی، مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بچے امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے، قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح بہت سارے افراد، مثلا خواتین سوال کرتی ہیں کہ بھئی ہم گھر میں جو کو سسرال میں کام کرتے ہیں، ہم جو کو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعض اس طریقے سے مومنات ہوتی ہیں جو شریعت اور دین کے مسائل میں لاپرواہ ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، تین چیزیں ان کے کندھے پر آئے گی۔ ایک گناہ، سب سے بڑی چیز جو ان کے کندھے پر، ان کی لائبلٹی اور ان کے گردن پر آئے گا، وہ ہے اللہ کی معصیت۔ اللہ کی معصیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، خدا کی معصیت سب سے بڑی چیز۔ پھر اس روزے کو بعد میں قضا کرنا ہے، اور تیسرا اس روزے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک غلام کو آزاد کریں، کہ جو آج کے زمانے میں پاسبل نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ہو گیا مائنس۔
یا 60 روزے رکھنا. کفارہ ایک روزے چھوڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے. 60 روزے. اب کس طرح رکھنا ہے یہ آپ توضیح المسائل میں دیکھ لیں. کل گزشتہ ہم نے ایک لیکچر میں جو کو بتایا تھا کہ sistani.org پہ آگے سیستانی کی توضیح المسائل کو ڈاؤن لوڈ کریں, وہاں سے جو کو اس مسئلے کو دیکھ لیں. 60 روزوں کو رکھنا ہے. کیا ترتیب ہوگی یہ وہ آپ پڑھ لیجئے گا, آپشنل ہے. ایک غلام جو آج کل پاسبل نہیں ہے, 60 روزے یا 60 مختلف شیعہ دیندار غریب کو 750 گرام آٹا دینا ہے یا انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. 60 الگ الگ, ایک فیملی کو نہیں دے سکتے ہیں, ایک شخص کو نہیں دے سکتے ہیں, بلکہ 60 الگ الگ فقیر شرعی غریب شرعی کو 750 گرام آٹا, چاول, جو اناج کی شکل میں جو چیزیں ہیں, اللہ وہ پوچھ لیجئے گا, ورنہ آٹا سب سے سستا بھی پڑتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہے آٹا دینا. 750 گرام آٹا 60 مومنین کو دینا پڑے گا جو غریب ہوں. 60. یہ ایک روزے کے اوپر اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑا تو 3 اس کے اوپر لائبلٹی آئی, 3 اس کے کندھے پہ بوجھ آئے. ایک خدا کی معصیت, ایک اس روزے کی قضا اور ایک کفارہ. لہذا انسان لاپرواہی کی وجہ سے نہ چھوڑے. لیکن دین اور شریعت انسان کے اوپر, مومنین کے اوپر زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب زبردستی نہیں ہے؟ بوجھ نہیں ڈالتی ہے. کیا مطلب بوجھ نہیں ڈالتی ہے؟ جو اس کی طاقت سے باہر ہو اس کی تکلیف, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ خداوند متعال اس کی جان سے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. لہٰذا فقہا یہاں پر فرماتے ہیں, اب یہ شخص کہتا ہے کہ کام کی وجہ سے میں روزہ رکھنا میرے لیے باعث مشقت ہے. تو اب ہم یہاں پر اس مسئلے کو اسٹڈی کریں گے کہ کیا مطلب. سب سے پہلے مشقت کیسی مشقت ہے؟ کیسی مشقت ہے؟ اگر مشقت ایسی ہے کہ جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہے, عام طور پر لوگ اس سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اس شخص کی جسمانی طاقت, قدرت, ہوا, گرمی, کام, زحمت, ان سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ زحمت عام طور پر قابل برداشت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حرج. اگر حرجی صورتحال ہے کہ جس کو ہم نے یہ ڈیفائن کیا, اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کے لیے یہ کام کرنا کس حد تک ضروری ہے. ایک دفعہ انسان اپنا پرسنل کام ہے رات میں منتقل کر سکتا ہے. جو باس ہے, جس کی کمپنی ہے, جس کے انڈر میں ہم کام کر رہے ہیں, اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, تمنا کر سکتے ہیں کہ ہم میرے کام کو مثال کے طور پر جو شام میں کر دیا جائے یا رات میں کر دیا جائے. یہ پاسبل ہے. یا یہ پاسبل کہ اس جاب کو چھوڑا جا سکتا ہے, کوئی میں دوسری جاب لے سکتا ہوں. یا یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر میں اس مہینے کام نہیں کروں گا تو اگلے مہینے میں کام کر لوں گا اور اس مہینے کا خرچہ پانی موجود ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ساری کی ساری جتنی بھی میں نے اگزامپل دی یہ سب کی سب حرجی ہے, ناقابل برداشت زحمت ہے, ناقابل برداشت, پاسبل نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, یا اگر اس جاب کو چھوڑ دیا دوسری جاب نہیں ملے گی, حرج میں گرفتار ہو جاؤں گا, تو پھر اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں یہ غور سے سنیے گا. کیا فرماتے ہیں آغا سیستانی دامت برکاتہ؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ فقط اور فقط اتنا کھائیں, اتنا پیئیں جتنی ضرورت ہے. بہت شدید پیاس لگے گی, بھوک نہیں لگے گی, پیاس لگے گی, کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, پانی پی لیں اتنا کہ آپ کی یہ شدت ختم ہو جائے, یہ شدت ختم ہو جائے. اتنا کھائیں یا اتنا پئیں, اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پر بہت گرمی ہے, 40 ڈگری ہے, 50 ڈگری ہے, بہت سخت گرمی ہے, ہر 1 گھنٹے کے بعد اگر پانی نہیں پئیں گے تو حرجی کیفیت ہو جائے گی. تو آپ اتنا پانی پئیں اور ہر گھنٹے پہ پئیں. جب آپ کو حرجی محسوس ہو آپ پانی پی لیں. لیکن اس روزے کو اسی طرح مکمل کریں ٹوٹا ٹوٹا, اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا ضروری ہے. یہ دونوں کام
کرنا ہوں گے۔ خوب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر روزہ رکھے تو کیا حکم ہے؟ خوب اب اس میں مختلف سچویشن ہیں، ہم ساری سچویشن جتنی بھی پاسبل اس مختصر سے وقت میں پاسبل اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں غسل جنابت کے بغیر روزہ رکھے۔ خوب دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کا روزہ اور اس کی قضا کا روزہ جان بوجھ کر، یہ یاد رکھیے گا تعبیر، جان بوجھ کر انسان ماہ مبارک رمضان کی صبح نہ کرے اس حالت میں کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو، جان بوجھ کر۔ اگر جان بوجھ کر انسان اذان صبح، فجر کی اذان اس حالت میں کر رہا ہے کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، اس کا روزہ باطل ہے، قضا ہے، کفارہ ہے۔ اس روزے کو مکمل کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا، کفارہ بھی دے گا، اگرچہ قضا وہ اس نیت سے کرے کہ قربت مطلقہ کی نیت سے کرے، اس روزے کو بھی قربت مطلقہ کی نیت سے مکمل کرے، اور یعنی خالی قربت اللہ، بس یہ نیت کرے حکم خدا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، اس روزے کو بھی اس طرح مکمل کریں اور اس کی قضا کو بھی اسی نیت سے کرے رکھے اگر جان بوجھ کر ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اب مختلف سچویشن ہے، انسان کی آنکھ کھلی اذان فجر کے بعد اور دیکھا کہ غسل جنابت واجب ہو گیا، روزہ صحیح ہے۔ یا انسان ایسے ٹائم پر اٹھا کہ اب غسل جنابت کا وقت نہیں ہے، بالکل شارٹ ٹائم ہے، واجب ہے غسل کے بدلے تیمم کرے، غسل کے بدلے تیمم کرے۔ اگر تیمم بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، تو اس کے اوپر قضا بھی واجب ہو جائے گی جو میں نے بیان کیا، اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اگر تیمم بھی نہیں کیا۔ آخر وقت اتنا محدود رہ گیا کہ غسل کا ٹائم نہیں ہے۔ یا بعض اوقات سردیوں کا زمانہ ہے، سخت سردی ہے، غسل کرنا اور گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، گرم پانی جو وہ کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو اب یہاں پر اگر غسل کرنا ممکن نہیں ہے تو واجب ہے کہ تیمم کریں، اور اگر کوئی شخص مسئلہ جانتے ہوئے جان بوجھ کر نہ کریں تو وہ تفصیل جو میں نے بیان کی کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات انسان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ خوب اب یہ آ جائیں، ایک شخص کو مسئلہ آج پتا چلا کہ غسل جنابت کرنا ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے ضروری ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، آج مسئلہ پتا چلا کہ غسل جنابت کرنا ضروری ہے، تو گزشتہ روزوں کی قضا تو واجب ہے، لیکن کفارہ کیا؟ کفارہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ خوب اس صورت میں فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ کیوں معلوم نہیں تھا؟ اگر آپ نے مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی تھی، آپ نے سارے مسائل پڑھے سیکھے، اتفاق سے یہ مسئلہ کی کوتاہی نہیں کی، آپ نے مسائل سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی تو پھر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوتاہی کی تو بھی بچت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے مسائل سیکھنے میں کوتاہی کی تو اب جب آپ کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بھی واجب ہو سکتا ہے، اصلا کسی قسم کا وہم بھی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی وہم نہیں تھا، تو اس صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوتاہی بھی کی اور شک کی صورت میں روزہ رکھا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ مکمل ہو گیا، آپ کا جو سوال تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کسی کا سوال آیا کہ 7 سال سے میں غسل جنابت کرتا تھا، آج مجھے پتا چلا کہ میں غلط غسل جنابت کرتا تھا۔ اب یہاں پر میں
اپنے سننے والوں کی خدمت میں غسل جنابت کا طریقہ بیان کر دوں۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ غسل جنابت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر اور اپنی گردن، یعنی یہ پورا حصہ، گردن تک کا پورا حصہ، یہ پانی سے دھوئے، غسل کی نیت سے پانی سے دھوئے، پہلے نجاست وغیرہ دور کر دیں، اس کے بعد غسل کی نیت سے سر و گردن کو دھوئے۔ سر و گردن کو دھونے کے بعد اگر شاور کے نیچے شاور سے دھو رہا ہے، شاور سے غسل کر رہا ہے، تو ایک لمحے کے لیے ڈسکنیکٹ کریں، یا نل بند کریں، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ شاور سے جو وہ الگ کریں، شاور سے الگ کریں۔ ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے سر و گردن کے بعد۔ سر و گردن دھونے کے بعد آپ جو باقی بدن ہے، احتیاط یہ ہے، احتیاط مستحب، کہ آپ پہلے اپنے بدن کا رائٹ پارٹ، رائٹ حصہ، سیدھا حصہ دھوئیں۔ سر و گردن کے بعد پورا سیدھا حصہ، کندھے سے لے کر پیروں کے ٹو، انگلیوں تک، بدن کو بالکل فرضی لکیر سے آدھا کریں، اور پورا آدھا حصہ دائیں طرف، پھر دائیں طرف مکمل ہونے کے بعد پھر بائیں طرف۔ اچھا، ظاہر ہے دائیں طرف دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ جو وہ بالکل یہ حصہ گیلا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، گیلا ہو، لیکن غسل کی نیت آپ کا رائٹ دھونے کی ہے۔ رائٹ دھونے کے بعد، سیدھا دھونے کے بعد الٹا۔ اگرچہ آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ سر و گردن دھونے کے بعد آپ پورا بدن ایک ساتھ غسل کی نیت سے دھو سکتے ہیں، لہٰذا شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، سر و گردن دھویا آپ نے، تھوڑی دیر کے لیے آپ پانی سے ڈسکنیکٹ کیا اپنے بدن کو، پھر شاور کے نیچے آ گئے، پانی ہر جگہ پہنچ گیا۔ یہ چند منٹوں کا کام ہے، زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ اور اگر سخت سردی وغیرہ ہے تو انسان بہت ہی مختصر پانی میں بھی 2 یا 3 پانی کی منرل واٹر اگر لے لے، اسے گرم کر لیں، تو ایک منرل واٹر آپ نے سر و گردن پہ ڈالا، ہاتھوں سے ہر جگہ اس کو پھیلا دیا، پانی سے ہاتھ پھیر دیا، گیلے ہاتھ سے آپ کا غسل ہو گیا، سر و گردن دھل گیا۔ اسی طرح ایک بوٹل آپ نے سیدھے کندھے پہ ڈالی، آپ نے ہر جگہ پانی پھیر دیا، ایک بوٹل آپ نے الٹے کندھے پہ ڈالی، ایک پانی کی بوٹل بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو میں صرف پانی کی فراوانی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور چونکہ عام طور پر لوگ شک زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اب سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے؟ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ 7 سال تک میں غلط غسل کرتا رہا۔ پہلے تو چیک کر لیں وہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے غسل کرتا تھا تو ممکن ہے پھر کوئی روزوں کی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال روزوں کی تو ویسے ہی مشکل نہیں ہوگی، لیکن جو مشکل آگے آئے گی وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ایک شخص کا سوال ہے کہ 7 سال سے میں غسل کر رہا تھا، غسل جنابت کر رہا تھا، آج مجھے پتہ چلا کہ میرا غسل باطل تھا، تو میں نے جنابت کی حالت میں روزے رکھے اور نماز پڑھی، تو اب میرے نماز اور روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ہے سائل کا سوال، ہمارے بھائی کا سوال۔ فرماتے ہیں کہ روزے تو آپ کے درست ہو جائیں گے، روزے تو آپ کے صحیح ہے، آپ کے روزے صحیح ہے، روزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نماز میں اگر آپ نے وضو، غسل، تیمم میں کوئی مسٹیک کی تو چاہے آپ کو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد خدا نہ خاصا کسی کو پتہ چلے کہ میں نے وضو میں، غسل میں، تیمم میں کوئی غلطی کر رہا تھا، آج پتہ چلا کہ یہ تو میرا وضو صحیح نہیں تھا، میرا غسل صحیح نہیں تھا، میرا تیمم صحیح نہیں تھا، تو یہاں پر نماز میں چھوٹ نہیں ہے، نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن آپ کی جو غسل ہے وہ درست اور صحیح جو وہ کنسیڈر کیے جائیں گے۔ خب یہ سوال بھی مکمل ہو گیا۔ خب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی جان بوجھ کر حرام طریقے سے اپنا روزہ باطل کرے، احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو کیا حکم ہے؟ خب یہاں پر دیکھیں، سوال میں بہت ساری پوائنٹس نکلتے ہیں، لہٰذا جو وہ ان پوائنٹس کا جو وہ جواب مجبوری ہم دینا پڑتا ہے ہمیں، تو جن کا جو سوال ہے کم از کم وہ اپنے سوال کو غور سے سنیں، باقی سوالات کو وہ سنیں گا تو بہرحال اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن بہرحال جن کا سوال ہے وہ سنیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنے روزے کو باطل کرے تو کیا حکم ہے؟ حرام طریقے سے باطل کریں
مختلف صورتیں ہو سکتی ہے. مثلاً خدا نہ خواستہ ظاہر حرام ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ خواستہ کے ساتھ ہی کہوں گا کہ حرام طریقے سے توڑے. یعنی کیا مطلب؟ مثلاً خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنے روزے کو توڑتا ہے، اپنے آپ کو دن میں بیوی کے بغیر غسل جنابت کو واجب کر دے، یہ حرام طریقہ ہے. اگر مسئلہ شرعی معلوم نہیں تھا تو میں نے بیان کیا، جس کو مسئلہ شرعی معلوم نہیں ہے اس کے کفارے کے بارے میں قضا تو کرنی ہے. کفارے کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر وہ شخص مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی کرنے والا تھا اور شک کی حالت میں روزہ رکھ رہا تھا تو کفارہ واجب ہوگا، ورنہ کفارہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہے کہ حرام ہے اور جان بوجھ کے حرام سے روزہ توڑا تو اس صورت میں کفارہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہاں پر ایک اختلاف ہے فقہا کے درمیان میں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ سوال کرنے والے کا مقصد اس اختلاف کی طرف ہے کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام سے اگر روزہ توڑے ماہ مبارک رمضان کا تو جتنے تین کفارے ہیں سارے کے سارے واجب ہو جائیں گے. ویسے تو آپشنل ہے، اختیاری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 کفارے ہیں. اس میں کفاروں میں انسان کوئی بھی کفارہ اختیار کر لیں، کوئی بھی کفارے کے طور پر دے سکتا ہے. لیکن اگر حرام طریقے سے اگر افطار کرتا ہے تو بعض فقہا، آگے سیسا نہیں، بعض فقہا یہ کہتے ہیں تینوں کفارہ ضروری ہے. اب غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو باقی دونوں کفاروں کو ادا کریں. لیکن آگے سیسانی فرماتے کہ فرق نہیں پڑتا، حرام سے روزہ توڑے یا جائز طریقے سے روزہ توڑے، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر تینوں میں سے ایک روزے کا کفارہ ادا کر دے، یہی کافی ہے. لہٰذا فرق نہیں پڑتا حلال طریقے سے روزے کو توڑے یا حرام طریقے سے روزے کو توڑے، ایک ہی کفارہ واجب رہے گا ان شرائط کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.